بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم اردو قواعد انشاء کے پیج نمبر 42 سے پڑھیں گے مرکب تام۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اور انفارمیٹیو لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ عزیز طلبہ، مرکب تام دو یا دو سے زیادہ بمانی لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے کہنے والے کا مقصد پورا ہو جائے اور سننے والے کو بات سمجھ میں آ جائے، جیسے سعید آیا، اسلم نیک ہے۔ اسناد: کسی چیز کو دوسرے کے لیے ثابت کرنا، جیسے سعید آیا میں آیا کو سعید کے لیے ثابت کیا گیا ہے۔ جسے ثابت کیا جائے مسند اور جس کے لیے ثابت کیا جائے وہ مسند الیہ کہلاتا ہے۔ مثلا اسلم نیک ہے، اس جملے میں نیک مسند اور اسلم مسند الیہ ہے۔ مسند اسم اور فعل ہو سکتا ہے لیکن مسند الیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ مرکب تام کے دو حصے ہیں، کون کون سے؟ ایک ہے مسند اور دوسرا ہے مسند الیہ۔ جسے ثابت کیا جائے وہ مسند ہے اور جس کے لیے ثابت کیا جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہے مرکب تام کی قسمیں۔ تو مرکب تام کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 جملہ انشائیہ اور نمبر 2 ہے جملہ خبریہ۔ جملہ خبریہ جو ہے دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ تو پہلے جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس میں فعل امر، فعل نہیں، سوال، ندا، تمنا پائی جائے، جیسے تو سبق پڑھ، اسلم شرارت نہ کر، کیا سعید نے کتاب پڑھی، اے اللہ رحم کر، کاش میں محنت کرتا۔ یہ تمام جملے انشائیہ ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہے جملہ خبریہ، وہ جملہ جس میں کسی بات کی خبر دی جائے اور اس جملے کے بولنے والے کو جھوٹا یا سچا کہہ سکیں۔ جملہ خبریہ کی قسمیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، نمبر 1 جملہ اسمیہ خبریہ اور نمبر 2 ہے جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو جی طلبہ، پہلے ہے جملہ اسمیہ خبریہ، وہ جملہ ہے جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہوں، مثلا سعید نیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے سعید بھی اسم ہے اور نیک بھی اسم ہے۔ سعید جو ہے وہ اسم ہے، نیک اسم صفت ہے۔ اس جملے میں نیک اسم صفت مسند اور سعید اسم مسند الیہ ہے۔ عزیز طلبہ، جملہ اسمیہ کے اجزاء، اس کے 4 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 اسم یا مبتدا، یعنی جس کے متعلق خبر دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مبتدا، اسم یا مبتدا۔ اس کے بعد ہے عزیز طلبہ متعلق خبر، پھر ہے خبر اور آخر چوتھے نمبر پہ ہے فعل ناقص۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہے اس کی ڈیٹیل آگے، جیسے سعید گھر میں موجود ہے، اس جملے میں سعید اسم یا مبتدا ہے اور گھر میں متعلق خبر ہے، موجود خبر اور ہے فعل ناقص ہے۔ جملہ فعلیہ خبریہ، عزیز طلبہ، وہ جملہ جس میں مسند فعل اور مسند الیہ اسم ہو، جیسے اسلم نے قلم سے خط لکھا، جملے میں لکھا مسند فعل ہے، اسلم مسند الیہ ہے۔ جملہ فعلیہ خبریہ میں جو مسند الیہ ہے وہ اسم ہوتا ہے اور جو مسند ہے وہ فعل ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ کے اجزاء ہیں، جیسے جملہ اسمیہ کے 4 اجزاء ہیں، 4 اجزاء ہیں، اس طرح جملہ فعلیہ کے بھی 4 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 فعل، نمبر 2 فاعل، نمبر 3 مفعول اور نمبر 4 ہے متعلق فعل۔ جیسے اسلم نے قلم سے خط لکھا، اس جملے میں لکھا فعل ہے، اسلم فاعل، خط مفعول اور قلم سے متعلق فعل ہے۔ تو آخر میں عزیز طلبہ ہے ترکیب نحوی کی تعریف، جملے کے اجزاء کو الگ الگ کرنا اور ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنا ترکیب نحوی کہلاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ملتے ہیں ہم انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔